فتنہ الخوارج کا لکی مروت میں بڑا وار، 2 پولیس اہلکاروں اور 5 سویلین سمیت 7 افراد شہید، متعدد افراد زخمی۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق دہشت گردوں نے سرائے نورنگ بازار میں دھماکے کے لیے موٹر سائیکل کا استعمال کیا۔ 2 ٹریفک پولیس اہلکاروں اور 5 عام راہگیروں سمیت 7 افراد شہید، متعدد زخمی ہونے کی اطلاعات۔ سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ امریکی صدر کی میں نہیں مانوں گا کی رٹ ایران کی تجاویز کو کچرا قرار دے دیا۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو میں بولے، ایرانی جواب پڑھنے کے قابل بھی نہیں تھا، اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، جنگ بندی صرف لائف سپورٹ پر چل رہی ہے، اس کی حالت ایسے مریض جیسی ہے جس کے بارے میں ڈاکٹر کہے کہ اس کے زندہ بچنے کے امکانات صرف 1% ہیں۔ ایران امریکہ سے اتفاق کرتا ہے مگر پھر موقف سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ ختم جوہری ہتھیار نہ بنانے کا ذکر نہیں کیا۔ جنرلز میرے فیصلے کے منتظر ہیں، ایران کو کسی صورت ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ ٹرمپ کی پروجیکٹ فریڈم کو وسیع پیمانے پر بحال کرنے کی دھمکی، کہا ایران یقینی طور پر ہتھیار ڈال دے گا، معاہدے تک ایران پر دباؤ ڈالتے رہیں گے۔ ایرانی مذاکرات کاروں نے ایٹمی فضلے کو نکالنے کے لیے امریکی ضرورت کا اقرار کیا۔ صرف چین اور امریکہ نیوکلیئر ٹیسٹ تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ٹرمپ کا ایران کے خلاف کردوں کو اسلحہ دینے کا اعتراف، کہا کردوں نے ہمیں مایوس کیا، ہم نے ہتھیار دیے لیکن انہوں نے اپنے لیے رکھ لیے، ایران پر مکمل فتح حاصل کریں گے۔ ایران کے ساتھ سابق صدر اوباما کی ڈیل بڑی اسٹریٹجک غلطی تھی۔ چین کے صدر آبنائے ہرمز مسئلے کے حل میں مدد فراہم کرنا چاہتے ہیں۔ چین آبنائے ہرمز کے بحران کو ختم کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ چینی صدر سے ایران، تائیوان اور روس کے حوالے سے بات چیت کروں گا۔ ایرانی صدر کے ساتھ تائیوان کو امریکی ہتھیاروں کی فروخت پر بات کروں گا۔ یوکرین نے حال ہی میں 25,000 سے زیادہ فوجیوں کو کھو دیا، اسے اب رکنا چاہیے۔ آبنائے ہرمز کو کیسے کھولیں، امریکہ اور برطانیہ کے درمیان اہم مشاورت۔ مارکو روبیو اور ایوٹ کوپر نے بحری راستوں کی سیکیورٹی پر تبادلہ خیال کیا۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق آبنائے ہرمز کے تحفظ سے متعلق 40 ممالک کے وزرائے دفاع کا اہم اجلاس آج ہوگا۔ برطانیہ اور فرانس اجلاس کی مشترکہ صدارت کریں گے۔ اتحادی ممالک ممکنہ بحری دفاعی مشن کے لیے عسکری تعاون پر غور کریں گے۔ ہماری افواج کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے مکمل تیار ہے، باقر قالیباف کا امریکی صدر کے بیان پر رد عمل۔ ایکس پر بیان میں کہا کہ 14 نکاتی تجاویز میں درج ایرانی عوام کے حقوق تسلیم نہ کرنے کا نتیجہ ناکامی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اس معاملے میں جتنی دیر کریں گے امریکی ٹیکس دہندگان کو اتنی ہی زیادہ قیمت چکانا پڑے گی۔ امریکہ سے کیے گئے تمام مطالبات جائز ہیں، ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے۔ ایران جنگ اور بحری قزاقی کے خاتمے، ایرانی اثاثوں کی بحالی اور لبنان سمیت خطے میں سیکیورٹی کے قیام جیسے جائز مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ایران پر جنگ مسلط کی گئی تو پھر بھرپور دفاع کیا جائے گا۔ سفارتکاری اور مذاکرات کے دروازے اب بھی کھلے ہیں۔ تہران قومی مفادات کے تحفظ کے لیے سیاسی راستہ اختیار کرنے کو ترجیح دے رہا ہے۔ ٹرمپ کے ایکشن کا عالمی مارکیٹ میں ری ایکشن، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ۔ برینٹ خام تیل کی قیمت $105 فی بیرل سے بڑھ گئی، WTI کی قیمت $100 فی بیرل کے قریب۔ امریکہ میں ٹرمپ پر پریشر، امریکی صدر نے ایندھن کی بڑھتی قیمتوں کے پیش نظر وفاقی پیٹرول ٹیکس معطل کرنے کا اعلان کر دیا، کانگریس نے منظوری لینا ہوگی۔ جو کام اپوزیشن نہ کر سکی وہ بلدیاتی انتخابات میں بدترین شکست نے کر ڈالا۔ برطانوی وزیر اعظم سے ان کے اپنوں نے ہی استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ لیبر پارٹی کے 80 ارکان کیئر سٹارمر کے خلاف ہو گئے۔ برطانوی وزیر اعظم کے آج کابینہ اجلاس میں مستعفی ہونے کا امکان، کابینہ میں شامل 3 ممبران عہدوں سے مستعفی ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق مزید حکومتی وزراء کے استعفے متوقع ہیں۔ برطانوی وزیر داخلہ سمیت اہم کابینہ اراکین کا بھی کیئر سٹارمر سے مستعفی ہونے کا مطالبہ۔ نائب وزیر اعظم ڈیوڈ لیمی نے کہا کہ سٹارمر آگاہ کریں کب عہدہ چھوڑیں گے۔ برطانوی وزیر داخلہ شبانہ محمود نے کہا وزیر اعظم مستعفی ہونے کی ٹائم لائن دیں۔
बड़े चैलेंजेस पर दो बड़े बिल बैठे। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान सदर में मुलाकात। ईरान अमरीका मुज़ाकरात और पाकिस्तान की सालसी पर तफसीली बातचीत। अफगानिस्तान से मुतल्लिक उमूर और खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मार्का हक़ के शोहदा और मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना सलाहियतों को खिराज तहसीन। कौमी दिफा पर गैर मुतज़लज़ल अज़म का इयादा। सदर ममलकत ने कहा कि मुश्किल जुग्राफियाई और इलाकाई सूरत हाल का सामना है। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी से सप्लाई चेन मुतासर है। आवाम को फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम किया जाए। सदर ममलकत का महंगाई के दबाव में कमी, अशिया ज़रूरिया की दस्तयाबी का हुक्म। आम आदमी को रिलीफ देने के लिए मुमकिन इक़दाम की हिदायत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और राना सनाउल्लाह भी हमरा। खित्ते में अमन के लिए सिफारती महाज पर तेजी। इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राबता। खित्ते की बदलती सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान के मुस्बत और तामीरी किरदार की तारीफ। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत का इयादा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का भी सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राबता। जंग के खात्मे के लिए सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल। आबनाए हुर्मुज़ में जारी कशीदगी भी बातचीत का हिस्सा रही। इसहाक़ डार से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बैकर की मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और पाक अमरीका दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। इसहाक़ डार ने पाकिस्तान के अमरीका और ईरान के दरमियान राबतों में अहम किरदार को उजागर किया। सिफारती कोशिशों से खित्ते में अमन की उम्मीद का इजहार। कहा पाकिस्तान का खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुस्बत किरदार जारी है। ईरान और अमरीका के दरमियान पाकिस्तान अब भी बाज़ाब्ता सालिस है। ईरान ने मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए चीनी सदर शी जिनपिंग के 4 निकाती मंसूबे की हिमायत कर दी। अल जज़ीरा के मुताबिक चीन में ईरान के सफ़ीर अब्दुल रज़ा रहमानी फजली ने कहा कि तेहरान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए इस मंसूबे की हिमायत करता है। आइंदा बजट कैसे बनाना है। नए विफाकी बजट पर मुशावरत के लिए IMF का वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। बाज़ाब्ता मुज़ाकरात कल से शुरू होंगे। IMF वफ्द के साथ नए बजट के लिए टैक्स और दीगर मुआशी अहदाफ पर बातचीत होगी। नून लीग के सेनेटर नासिर भट्ट विफाकी वज़ीर हनीफ अब्बासी के खिलाफ सरगर्म। पार्लियामेंट के इहाते में यूट्यूबर के दाखिले का मामला शिद्दत इख्तियार कर गया। हनीफ अब्बासी के खिलाफ वीडियो में नासिर भट्ट की गाड़ी इस्तेमाल होने का इंकशाफ। ब्लैक लैंड क्रूजर नॉन कस्टम पेड नंबर प्लेट भी जाली। यूट्यूबर शेरो जफर गाड़ी में सवार पार्लियामेंट के गेट पर पहुंचा। सिक्योरिटी एहलकारों ने गाड़ी पहचानते हुए बगैर चेकिंग अंदर जाने दिया। यूट्यूबर 7 मिनट तक पार्लियामेंट के इहाते में वीडियो बनाता रहा। सेनेटर नासिर भट्ट कायमा कमेटी बराए रेलवे के इजलास में भी हनीफ अब्बासी पर तनकीद करते रहे।